سب سے پہلی اکیڈمی مصر میں عبداللہ ابن سبا یہودی نے قائم کی اور اس نے یہ نعرہ لگایا کہ مولا علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، عثمان غنی تو شے ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صلح ہو گئی تو پھر انہوں نے نعرہ لگایا کہ تواڈے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، قرآن جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو چیز دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ دوسرے مقام پر فرمایا یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ تو ان دونوں باتوں سے ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اسی چیز کے اندر ہے کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین من و عن قبول بھی کریں اور جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مولوی کیا فرما رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں، بخاری میں، مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جہاں تک عقائد اور نظریات کی بات ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی کے بارے میں کوئی نظریہ بنانا ہے، کوئی عقیدہ آپ نے اخذ کرنا ہے کہ وہ کہاں ہیں، جنتی ہیں یا جہنمی ہیں یا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی رہنمائی ہم اللہ رب العزت کے قرآن سے لیں گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لیں گے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مولوی کیا فرما رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں، بخاری میں، مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی دینی معاملات ہیں ان کو سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تشریح آپ کے فرمان کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں اگر وہاں پہ معاملات نہیں ملتے تو پھر ہم اس کے بارے میں فقہی اصول اور اجماع امت اور اقوال صحابہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کچھ فیصلہ کریں گے کہ یہ مسئلہ اس کا حل کیا ہے۔ اب جہاں تک معاشرے کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر خصوصاً ایک بڑا زور و شور سے بحث چل رہی ہے کہ جی جتنے بھی فرقے ہیں یہ سارے ناسبی ہیں، فرقہ پرست مولوی ہیں، جتنے علماء کرام ہیں سارے یہ ہیں، اور ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کے کلام کر رہا ہے کہ میں درست ہوں، باقی جتنے بھی ہیں، عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی امام کعبہ ہے، سارے ہی غلط ہیں، ایک بندہ درست ہے، اور اس کے درستگی کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہی عقل ہے۔ وہ اپنی جہت کے اندر کوشش کرتا ہے کہ مسائل کو اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرے، اور ایک نئی شریعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ نہیں ہے اسے زبردستی لوگوں کے اوپر تھوپنے کی اور اپنے چند جہلا کی پیروی حاصل کر کے اسے امت میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ بخاری مسلم سے لیا جائے گا، بخاری مسلم اور دیگر احادیث سے بھی لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بخاری شریف کو کھولتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 100 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، یعنی اب لوگ عالم موجود ہیں، لوگوں کے پاس علم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ایک دم ہی سارے لوگوں کو علم بھلا دے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت علماء کو موت دے دے گا۔ اب اس حدیث سے دیکھیں کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت بڑے بڑے جو جید اور کبار علماء کرام ہیں اللہ رب العزت انہیں موت دے دیں گے اور دنیا کے اندر سے علم کا معاملات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ علماء موجود ہیں، یعنی بڑے بڑے کبار علماء کے پاس لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، لوگ جاتے نہیں ہیں، علماء کو دیکھتے نہیں ہیں، تو
عام گلی محلے کے اندر تو بڑے بڑے عالم موجود نہیں. اب کیا ہے، اب لوگ کیا کریں گے کہ لوگ جوہلا کو جہلوں کے سردار بنا لیں گے. جب لوگ اس طرح کے جوہلا کو، جنہیں قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا اور حدیث کا عربی متن بھی نہیں پڑھنا آتا، ایسے لوگوں کو جب لوگ اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے سوالات کیے جائیں گے. اب آپ ٹک ٹاک اوپن کریں، یوٹیوب اوپن کریں، فیس بک اوپن کریں، جی اس مسئلہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس مسئلہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس مسئلہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ان جاہلوں کا اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے سوالات کیے جائیں گے. یہ جو لوگ بھاگ پڑتے ہیں نا اس سے سوال کرنے کہ یار یہ بڑا چرب زبان ہے اور بڑی زبان چلا لیتا ہے تو پتہ نہیں علم کتنا ہے اس کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بغیر علم کے جواب دیں گے. تکے لگاتا ہے، اپنی طرف سے تکے چھوڑے گا، ہوائی چھوڑ دی، بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو آج کے زمانے کے اندر سوشل میڈیا کا سہارا لے کے خود کو بہت بڑا عالم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جاہل ہیں، ان سے جب لوگ سوال کریں گے ان کے پاس علم نہیں ہوگا اور یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. دوسری جگہ آپ صحیح مسلم کے اندر آ جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، فرمایا میرے اوپر جھوٹ باندھنا عام آدمی کی طرح نہیں. جس طرح کسی عام بندے کا حوالہ دے کے کچھ جھوٹ بول دیا، میرا حوالہ دے کے جھوٹ بولنا عام آدمی کی طرح نہیں ہے. جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 16 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال، فریب کار اور کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے. تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے بارے میں فتویٰ ہے، آپ کا حکم ہے. اور اللہ قرآن میں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ تیر رسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی پیروی کرے گا وہ اللہ کی پیروی کرے گا. یعنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے گمراہ عقیدہ اور گمراہ لوگوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر اہل علم سے پوچھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں علماء سے پوچھو. اور ایک بندہ بضد ہے کہ نہیں ان کے پاس نہیں جانا، میں جو رائے دے رہا ہوں وہ میری رائے ٹھیک ہے، میری رائے درست ہے اور اسی کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اسی کی تابع داری کرنی ہے. پھر اس کے بعد یہ بندہ اپنی زبان کھولتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے غلطیاں ہوئیں، یہ ہوا، فلاں ہوا، انہوں نے بنو امیہ نے یہ کیا، یہ کیا. سارے معاملات جو ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے. تو اب دیکھیں کہ فتنے کا آغاز کب ہوتا ہے. البدایہ والنہایہ کے اندر ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عداوت پر احزاب کے متحد ہو جانے کا باعث یہ ہے کہ ایک شخص جسے عبداللہ بن سبا کہا جاتا تھا، اب اور وہ یہودی تھا. عبداللہ بن سبا وہ یہودی تھا، اس نے اسلام کا اظہار کیا. پھر وہ مصر چلا گیا اور مصر جانے کے بعد اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ دوسروں سے چھپا کر کچھ کلام کیا، اپنی اکیڈمی بنا لی اس نے. اب مصر میں اس نے اپنی اکیڈمی قائم کی، اکیڈمی قائم کر کے اپنے فالوور اکٹھے کیے، ٹھیک ہے. کچھ کلام کیا جسے اس نے خود گھڑا تھا، خود ہی کلام کیا اور ایک ٹاپک بنا کے اس کا مضمون یہ تھا کہ وہ کسی آدمی سے کہے گا، اب 2-4 بندے بیٹھے ہوں گے، ان کے اندر جا کے کہے گا
کیا یہ ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان قریب اس دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے؟ بندہ کہے گا جی بالکل یہ تو ثابت ہے. تو پھر وہ اسے کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں؟ بندہ کہے گا جی افضل ہے. تو پھر وہ اس کے اوپر اعتراض کرے گا کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ دنیا کی طرف واپس آنے کا انکار کیوں کرتا، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بلند و رتبہ ہیں. پھر وہ کہنے لگا، یعنی عبداللہ ابن سبا کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کو وسیع مقرر کیا ہے، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت علی خاتم الاوصیاء ہیں. علی مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر کافر. محبت علی از the litmus test of ایمان as per صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. لیکن امت نے وہ فرقہ وارانہ ٹسل کے اندر سیدنا علی کو پیچھے کرنا شروع کر. اور پھر وہ بڑی حیران کن، یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتوں کے فائدے کیا ہیں جی؟ قیامت دن پوچھا جائے گا. اور سر پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ ایمان کی بنیاد ہی ہے. پھر وہ کہنے لگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حقدار ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی ولایت میں زیادتی کرنے والے ہیں. اب دیکھیں عبداللہ ابن سبا جن عقائد اور نظریات کو آج سے 1400 سال پہلے بیان کرتا تھا، وہی نظریات، وہی عقائد، وہی فہم، وہی مسائل یہ مرزا انجینئر آج اس زمانے کے اندر بیان کر رہا ہے. کہتے جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زیادتی کرنے والے تھے، حضرت علی وسیع تھے، مولا علی تھے، اور حضرت عثمان کی نسبت امارت کے زیادہ حقدار حضرت علی ہیں. حضرت عثمان اپنی ولایت میں زیادتی کرنے والے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے. بس انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر عیب لگائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اظہار کیا، اور بہت سے مصری اس وجہ سے فتنے میں پڑ گئے. پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اہل کوفہ اور اہل بصرہ کی عوامی جماعتوں کی طرف خطوط لکھے، جہاں جہاں پہ گروپ تھے ان میں اپنے خط لکھے، اپنے ہم نوا اکٹھے کیے، اور بعد میں مدینے کے اوپر حملہ کر کے 600 کی ٹولیاں آئیں اور مدینے کے اوپر حملہ کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھی. آپ وہاں سے نکلی ہیں، قصاص کے لیے آپ نے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایلچی بھیجا کہ جا کے ان سے بات چیت کر کے آئے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کس معاملے کے لیے آئی. تو وہ صحابی تھے. حضرت کاکا رضی اللہ عنہ واپس گئے، انہوں نے جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تو صلح کے لیے آئی ہیں، وہ جنگ کے لیے نہیں آئیں. واپس جا کر حضرت علی کو بتایا تو حضرت علی اس بات سے خوش ہوئے اور لوگ صلح کے قریب ہو گئے. جس نے اس کو ناپسند کرنا تھا اس نے اسے ناپسند کیا، اور جس نے اسے پسند کرنا تھا اس نے پسند کیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا جس میں آپ کو بتایا کہ وہ صلح کے لیے آئی ہیں. پس دونوں طرف کے لوگ خوش ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور جاہلیت اور اس کی بدبختی اور اس کے اعمال کا ذکر کیا، اور پھر اسلام اور اہل اسلام کے اتحاد و اتفاق کی سعادت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متفق کر دیا. یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر متفق کر دیا، پھر ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ پر متفق کر دیا. یعنی پوری امت کے یہ تینوں خلفاء اجماعی خلفاء تھے. پھر یہ واقعہ ہوا جس نے امت پر زیادتی کی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ. کچھ لوگوں نے دنیا طلب کی اور اللہ نے اس پر جو انعامات کیے اور جن فضیلتوں سے اسے سرفراز کیا فرمایا ان پر حسد کیا اور اسلام اور اس کی باتوں کو پشت کے بل واپس کرنا چاہا، اور اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے والا ہے. پھر فرمایا آگاہ رہو میں کل کوچ کرنے والا ہوں.
बस तुम भी कूच करो और हमारे साथ कोई ऐसा शख्स कूच ना करे जिसने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल में लोगों की कुछ भी मदद की हो। और जब आपने ये बात कही तो उनके रोसा की एक जमात जैसे अश्तर नखी, शुरैह बिन ओफ़ी, अब्दुल्ला बिन सबा अल-मरूफ इब्न सौदा और सालम बिन सालबा, गुलाब बिन अल-हैसम और उनके अलावा 2500 आदमी इकट्ठे हो गए और उनमें कोई भी सहाबी शामिल ना था और कहने लगे ये क्या राय है। कसम बा खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन लोगों से किताबुल्लाह को बेहतर जानते हैं जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलीन को तलाश करते हैं और इसके ज़्यादा आमिल भी हैं, और जो बात इन्होंने कही वो तुम सुन चुके हो। कल वो लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनकी मुराद तुम्हारी सारी कौम से है और तुमसे ये कैसे होगा हालांकि उनकी कसरत के मुकाबले में तुम्हारी तादाद कलील है। तो अश्तर नखी ने कहा, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे बारे में जो राय रखते हैं वो हमें मालूम है, मगर आज तक हमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की राय का पता नहीं चला। अगर इन्होंने उनके साथ सुलह की है तो इन्होंने हमारे खून पर सुलह करनी है, और अगर ये बात ऐसे ही है तो हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मिला देंगे और लोग हमारे साथ खामोशी इख्तियार करके राज़ी हो जाएंगे। अब आप मिर्ज़ा इंजीनियर का चैनल विज़िट करें। उस चैनल के अंदर मिर्ज़ा इंजीनियर के मुतअद्दिद क्लिप मौजूद हैं जिसमें उसने अश्तर नखी को हज़रत अश्तर नखी का लक़ब दिया है और उसकी बड़ी फजीलतें और बड़े उसके मर्तबे बयान किए हैं और उसका बड़ा ही दिफा किया कि अश्तर नखी तो बड़ा आदमी था, उसके ख़िलाफ़ तो प्रोपेगेंडा होता रहा है, उसके ख़िलाफ़ ये हुआ, उसके ख़िलाफ़ ये हुआ, वो तो बहुत बड़ा आदमी था। अब यहाँ पे मिर्ज़ा इंजीनियर का जो अब्बा है अश्तर नखी, ये सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक कत्ल का ऐलान कर रहा है। कहता है कि अगर ये आपस में हज़रत अली और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आपस में सुलह कर लेते हैं तो फिर हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी शहीद कर देंगे। ये है मिर्ज़ा के आबा व अजदाद का अकीदा, उनका मनहज कि इस्लाम के अंदर सारा फसाद इन्हीं लोगों ने पैदा किया। अब आप देखें मिर्ज़ा इंजीनियर का एक ताज़ा क्लिप आया है, उसने कहा जी हज़रत अमीर माविया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो सुलह है, कुरान कहता है सुलह करवा दें, लेकिन जो बगावत करके आएगा, जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करेगा, उसके साथ सुलह नहीं की जाएगी। दूसरी बात जो आपने की कि कुरान में है कि मुसलमानों में अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करा दो। बिल्कुल, अगर इख्तिलाफ हो जाए किसी का, बिल्कुल सुलह करानी चाहिए। मियां बीवी लड़ पड़े आपस में, सुलह करवानी चाहिए। दो दोस्त लड़ पड़े, सुलह करानी चाहिए। लेकिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट को जो चैलेंज करेगा, जो जत्थे और पार्टी बनाएगा, जो टीटीपी बना के हमला कर देगा मौला अली के ऊपर, तो टीटीपी के साथ फिर वही होगा जो मौला अली ने किया। ये दो मुसलमानों के ग्रोह नहीं थे रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाले। तो आप आयत उठा रहे हैं वहां से और फिर वहां कर रहे हैं। आपको ये पता भी है कि मौका माल क्या है उस आयत का? हाँ, हजरत अली और मीर माविया बैठे होते एक कमरे के अंदर और दोनों का इख्तिलाफ हो जाता है कि बिरयानी पकानी है या चिकन पुलाव पकाना है, और वो आपस में इख्तिलाफ करते हैं, हम सुलह करवा देते। लेकिन हजरत अली है खलीफा राशिद और उनके खिलाफ एक बंदा बागी बन के खड़ा हो गया। तो फिर किताब ओ मिर्ज़ा मेरी जिंद दे टोटे अकल दे अंधे, सुलह तो हो गई हज़रत अली और अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की, और उस सुलह के बाद जिन लोगों ने नारा लगाया कि तुहाडे बाबे तो शह ही कोई नहीं, कुरान जैसा है ही कोई नहीं, आप लोग किस बात पे सुलह कर रहे हो, इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का नारा लगाने वाले जो खारजी दरमियान में से निकले, उनके साथ जो सलूक सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया, बिल्कुल अब तुम्हारे साथ और तुम्हारे पैरोकारों के साथ वही सलूक होना चाहिए जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन खारिज के साथ किया था, क्योंकि इस सुलह को वो भी तस्लीम नहीं कर रहे थे। हालांकि दो अकाबरीन उम्मत की और पूरी जमात की सुलह हो चुकी थी। इसी तरह सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की सुलह भी हो गई, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की भी सुलह भी हुई थी।